آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے دروازے کی، سورۃ الفاتحہ کی۔ یہ صرف چند آیات نہیں ہیں، بلکہ ان میں پورے قرآن کا خلاصہ چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے اس سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا راز پوشیدہ ہیں۔ صرف 7، جی ہاں، صرف 7 آیات۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر انہی 7 آیات میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن میں سب سے زیادہ دہرائی جاتی ہیں؟ ہر دن، ہر نماز میں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان اسے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اور اس کی وجہ سچ میں کافی گہری ہے۔ اسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچئے گا، جیسے ایک چھوٹے سے بیج میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ان 7 آیات میں پورے قرآن کا نچوڑ، اس کا پیغام موجود ہے۔ یہ ایک طرف تو ایک مکمل دعا ہے اور دوسری طرف ہدایت کے لیے ایک دل سے نکلی ہوئی درخواست بھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کا پہلا حصہ، پہلی 4 آیات۔ یہ آیات اللہ کی تعریف اور اس کی عظمت کے بارے میں ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ وہ پہلا قدم ہے جو ہم اپنے خالق کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے اٹھاتے ہیں، سب سے اہم قدم۔ پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر کام کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ہر چیز، ہر کام اللہ کی رحمت سے ہی شروع ہوتا ہے اور اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں لفظ حمد پر غور کریں، یہ معمولی تعریف نہیں ہے۔ حمد کا مطلب ہے وہ تعریف جو محبت، شکر اور عظمت کے احساس کے ساتھ کی جائے، اور ایسی تعریف صرف اور صرف اسی ذات کے لیے ہو سکتی ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اور رب کا لفظ یہ بہت بہت گہرا ہے۔ اس کا ترجمہ صرف لارڈ یا مالک کر دینا کافی نہیں۔ رب وہ ذات ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، پرورش بھی کرتا ہے، اور ہر چیز پر اس کا مکمل اختیار ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے، ایک مکمل نظام۔ پھر سے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ غور کیا، یہی صفات بسم اللہ میں بھی تھیں اور یہاں پھر سے آ گئیں۔ یہ تکرار، یہ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کا یہ جو نظام ربوبیت ہے نا، یہ صرف طاقت یا کنٹرول پر نہیں چلتا، اس کی بنیاد اس کی بے پناہ رحمت ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے، الرحمن اور الرحیم میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیے، الرحمن اللہ کی وہ عام رحمت ہے جو اس دنیا میں سب کے لیے ہے، مومن، کافر، اچھا، برا، سب کے لیے، بالکل جیسے بارش سب پر برستی ہے۔ لیکن الرحیم یہ وہ خاص، اسپیشل رحمت ہے جو آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ دیکھا زبان کی خوبصورتی۔ اور پھر مالک یوم الدین، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ بھائی، یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ ایک دن آنا ہے جب ہر عمل کا حساب ہوگا، اور اس دن کا صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا، اور وہ اللہ ہے۔ یہ آیت ہم سب کو رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب تک تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے، لیکن اب اس صورت کا رخ اچانک بدل جاتا ہے۔ ایک دم سے ہم تعریف سے نکل کر سیدھا اللہ سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس صورت کا دل ہے، اس کا مرکز۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ سوچئے، اب ہم صرف اللہ کی صفات بیان نہیں کر رہے، نہیں، اب ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے ایک ذاتی، پرسنل وعدہ کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، توحید کا کھلا اعلان۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی، ہماری وفاداری، ہماری امیدیں، سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے بالکل نہیں۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں اور دونوں بہت ضروری ہیں۔ پہلا، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ اور دوسرا حصہ ہے، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کی طاقت وہ بھی ہمارے پاس نہیں، وہ بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کی عظمت کو مان لیا، اپنی بندگی کا اقرار کر لیا، اب وقت آتا ہے اپنی سب سے بڑی، سب سے ضروری چیز مانگنے کا، اور یہی اس سورت کا کلائمیکس ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اور یہ صرف دنیاوی کامیابی کی دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر فیصلے میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی سمجھ ملے، وہ راستہ جو بنا بھٹکے سیدھا اللہ تک لے جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ قرآن یہاں بات کو ادھورا نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں۔ آخری آیت اس راستے کو اتنا واضح کر دیتی ہے کہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ نہ صرف منزل دکھاتی ہے بلکہ ان غلط راستوں سے بھی آگاہ کرتی ہے جن سے بچنا ہے۔ تو یہاں انتخاب بالکل صاف ہے۔ ہمیں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء اور نیک لوگ۔ اور پھر 2 راستے جن سے بچنے کی دعا ہے۔ ایک تو ان لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب ہوا، مطلب وہ جو سچ کو جانتے تھے مگر پھر بھی انکار کیا، اور دوسرا ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے، جو لا علمی میں بھٹک گئے۔ تو یہ دعا ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچنے کی ہدایت مانگتی ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا سفر۔ دیکھا، یہ تعریف سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک عہد تک پہنچتا ہے، اور آخر میں ایک ایسی دعا پر ختم ہوتا ہے جو شاید ہر انسان کی سب سے بنیادی، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو ان 7 آیات میں ہم نے کیا کیا کور کیا؟ اللہ کی تعریف، اس کی رحمت کا اقرار، آخرت کی یاد دہانی، اپنے ایمان کا اعلان، اور ہدایت کے لیے ایک جامع دعا۔ مطلب یہ صرف ایک صورت نہیں ہے، یہ ایک مکمل ڈائلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے جو ہر روز نماز میں ہم اپنے رب سے کرتے ہیں اور اپنے رشتے کو تازہ کرتے ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ دی ٹیک اوے بالکل صاف ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ دین کی پوری عمارت 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، اپنے رب کو پہچانو، دوسرا، صرف اسی کی عبادت کرو، اور تیسرا، ہمیشہ ہمیشہ اسی سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے رہو۔ اور اب آخر میں ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے تو کیا باقی کا پورا قرآن، آگے آنے والی تمام صورتیں اسی دعا کا تفصیلی جواب نہیں ہیں؟ یہ وہ سفر ہے جس کا دروازہ ابھی بس کھلا ہے۔